واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم قاری قرآن حافظ قاری ابرار احمد خان قادری ملتانی صاحب جو قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، میں ہمارے شہر کے معروف ماہر لسان تیلگو جن سے کم و بیش سبھی تعلیمی اداروں کے لوگ واقف ہیں، میری مراد جناب محمد عبدالصمد صاحب سے ہے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ تیلگو زبان بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، ویسے کئی ہزاروں بچے آپ سے مستفید ہوئے ہیں، اور میں اور ایک ہمارے ادارے کے جو ہے بہت ہی مخلص ساتھی استاد محترم ہیں ہمارے، میں جو کہ میکس سبجیکٹ کے بہت ہی ماہر شخصیت محترم جناب سید ہادی علی نعمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف ثنا خوان رسول جناب فرت اللہ شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ ناطق شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہو کونوں مکان
انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے چراغاں ہوئے بزم ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے. ہمارے شہر کے معروف و مشہور و معروف ثنا خان رسول قاری فرت اللہ شریف صاحب جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایک اور ممتاز و معروف شخصیت، میری مراد طویل تعلیمی خدمات جن کی ہمارے پاس جانی جاتی ہے، بہت ہی بڑی علمی شخصیت ہے، ڈاکٹر سعید بن مخاشن صاحب جو صدر شعبہ اردو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربک لینگویج، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. الحمدللہ تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ اس سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. 15 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے تحت ایک تعلیمی ادارہ بھی چلایا جاتا ہے، ایک ٹیوٹوریل ہے جس میں ہائی اسکول کے طلباء کو جو ہے وہاں پر ایجوکیشن ٹریننگ، اسکولی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کے لیے ہمارے پاس قابل اساتذہ موجود ہیں. تو یہ خدمات اس کی جاری ہے. کچھ علامات میں اس پہ اور روشنی ڈالی جائے گی، لیکن ہمارے درمیان میں موجود عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، ایڈوکیٹ، جرنلسٹ، بے شمار ڈگریوں کے حامل ایک ایسی شخصیات موجود ہیں. میری مراد ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم تمام کو متفق فرمائیں. مجھے جہاں تک علم ہے میں بتا دیا ہوں کہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنے بارے میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ بحیثیت طالب علم مجھے جتنا علم تھا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب آگے ہماری بھی جو خوش نصیبی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے. تمام مہمانان خصوصی کے ایم ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی معزز خواتین و حضرات، دراصل اگر میں اپنے بارے میں کچھ کہوں گا تو ایک اپنے منہ میاں مٹو بننے والی بات ہو جائے گی، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ اپنے بارے میں بھی کہوں اور پھر تعلیمی جو سلسلہ ہے تعلیم کے بارے میں، علم کی اہمیت اور افادت کے بارے میں بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی نشست سنبھال لوں. سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرا نام ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق ہے اور اس نام سے میں ساری دنیا میں جانا بھی جاتا ہوں. آپ کے پاس اگر فونس ہیں تو میری ایک درخواست ہے، 2 منٹ آپ اپنا فون نکال لیجیے اپنا گوگل سرچ میں جائیے. دیکھیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، اپنے فونس نکالیے، گوگل سرچ میں جائیے، جانے کے بعد ڈگریز مین آف حیدرآباد ٹائپ کیجیے. کیا کریں گے آپ؟ ڈگریز مین آف حیدرآباد، سری کانت صاحب کا ذکر آئے گا، ذرا سا اوپر کیجیے
वहाँ मैं मौजूद रहूँगा। कितने लोग पा गए इस बात को? ज़रा हाथ उठाकर बताइए किन किन के फ़ोन पर ख्वाजा फरीदुद्दीन नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ लोग तलाश कर रहे हैं, बहुत आसान है, गूगल सर्च में जाकर मेरा नाम मानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिग्रीज में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला का फजल व करम है, मेरे आका की जो है ना इनायत है, माँ बाप की दुआओं का सदका है, और असातिज़ा की हमने जो जूतियाँ सही की थी अपने दौर में, असातिज़ा की जूतियाँ को सही करने का और सब लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं आपके सामने बैसेत डिग्रीज में आना हैदराबाद खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ पर थालियाँ बजनी चाहिए। क्योंकि आदाब महफिल अगर मैं ना सिखाऊं तो कौन सिखाएगा? मेरे लिए ही नहीं, कहीं कोई अच्छी बात आपको नज़र आ जाए, कोई खुसूसियत नज़र आए तो यकीनन उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। इन तालियों की गूंज में दाद देकर शेर पर इस तरह से। तो यहाँ से मेरी तालीमी सिलसिला का बात शुरू होती है। अभी भी मेरे नाज़िम जलसा या फिर मुशायरा जो भी थे, इस तकरीब के माइक पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की गज़ल 2000 अशार पर मबनी है। ऐसी बात नहीं है, मेरी एक ही गज़ल 20,220 अशार पे मबनी है। कितने? 20,220 अशार। ये उर्दू अदब की दुनिया का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कायम नहीं हुआ। जब से उर्दू पैदा हुई आज तक एक गज़ल में 5 शेर, 7 शेर, 9 शेर, 11 शेर, या फिर 2 गज़ल गज़ल, 6 गज़ल गज़ल, इस तरह से असातिज़ा ने कही है। लेकिन मैंने 4000 गज़ल गज़ल कही है। 4000 गज़ल गज़ल के होते हैं 20,000 अशार, उसके ऊपर 2022 अशार। तो सामीन, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं 52 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। कितने? 52 बुक्स का ऑथर हूँ। नज़र नहीं आता हूँ मैं आपको। उसमें एक कुरान पे मैंने किताब लिखी है, द होली कुरान्स गाइडेंस टू ह्यूमैनिटी, अंग्रेज़ी ज़बान में। एक किताब मैंने हदीस पे लिखी है, हदीस एज ए सोर्स ऑफ लॉ, और एक किताब मैंने माहौलियात पे लिखी है, हैदराबाद पोल्यूशन एंड इट्स सोल्यूशन। अब रहा ये कि इतनी डिग्रियां करने का मकसद क्या है? 36 डिग्रियां तो मेरे डिग्री डिप्लोमास और सर्टिफिकेट की तादाद 3 दर्जन है, लेकिन उसमें इजाफा भी हुआ है। वो कैसे आपको बताता हूँ। मैं जब इधर की पूरी यूनिवर्सिटी इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गए तो मैं जामे निज़ामिया की सीढ़ी चढ़ा। हालांकि मैं एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ से कर चुका था, वहाँ पे मैंने कुरान पर किताब भी लिखी थी, द होली कुरान्स गाइडेंस टू ह्यूमैनिटी, और LLM में मैं थीसिस लिखा था। मेरा टॉपिक था द हदीस एज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो ये कुरान में और हदीस में मैंने काम तो कर लिया था, लेकिन तिश्ने की बाकी थी, तो मैंने जामे निज़ामिया की सीढ़ी चढ़ी। कितने लोग वाकिफ़ हैं जामे निज़ामिया से? आप लोग सब वाकिफ़ हैं? हाथ उठाइए। ये मुल्क की सबसे पहली और क़दीम इस्लाम की यूनिवर्सिटी है देवबंद के बाद। तो यहाँ पर जो असनादात दिए जाते हैं, इसको न सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि बैरूनी ममालिक भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए मैंने वहाँ से मौज़नी का इम्तिहान पास किया, मैं मौज़न भी हूँ। इमामत का इम्तिहान पास किया, मैं इमाम भी हूँ। खिताबत का इम्तिहान मैंने पास किया, मैं ख़तीब भी हूँ। खाजी का इम्तिहान मैंने पास करा ख़ज़ात में, मैं खाजी भी हूँ। 8 साल मौलवी कोर्स होता है, मैंने वो भी इम्तिहान पास कर लिया, मैं मौलवी भी हूँ। और उसके बाद मैंने आलिम का इम्तिहान पास किया, मैं आलिम भी हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से मैं इस वक्त फाजिल दुआओं का तालिब इल्म भी हूँ। आप मुझे इस यूनिफॉर्म में, इस ड्रेस में देख के परेशान हुए कि भाई इतना पढ़ा लिखा शख्स इतना बिल्कुल इस कंडीशन में आया। तो अर्ज़ करना ये है कि 11 तारीख को मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, तो मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप सियाह चश्मा लगाएं 1 महीने तक। तो उसकी पाबंदी करते हुए जब सियाह चश्मा लगाऊंगा तो उसकी मुनासिबत से यूनिफॉर्म ड्रेस भी होना चाहिए, तो मैंने ड्रेस पहन लिया है। तो कैसा लगा आपको?
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मत समझिएगा कि एक डॉक्टर साहब है, वकील साहब है, एडवोकेट है, इंजीनियर, वक्त वाहद कई चीज़ें 19 अशख़ास मेरे में बचते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे भाई आप क्या हैं, आप बोलेंगे मैं डॉक्टर हूँ, आप बोलेंगे मैं वकील हूँ, आप बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ, आप बोलेंगे मैं जो है ना एरोनॉटिकल स्पेस का और कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक शख्स आपसे ये कहेगा कि मैं डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, वकील भी हूँ, फिलोसफर भी हूँ, शायर भी हूँ, अदीब भी हूँ, हिस्टोरियन भी हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आप परेशान होंगे, पागल हो गया क्या मेरी? एक ही शख्स इतनी बातें एक शख्स में कैसे आ सकती हैं? लोग यकीन नहीं करेंगे। यहाँ मैं आता हूँ, नुक्ता नोट कीजिए कि आप अपनी शख्सियत को ऐसी बनाइए कि लोग आप पर यकीन ना करें। वो है शख्सियत। भाई डॉक्टर हो तो गली गली में डॉक्टर, वकील हो तो गली गली में, इंजीनियर हो तो बहुत से हैं भाई, प्रोफेसर्स बहुत से हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत आप बनाना, जो नौजवान हैं उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी शख्सियत ऐसी बनाइए जो मुनफरिद हो। आपको देखते बोल कि ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मामला कुछ और दिख रहा है। लोग मेरे घर आकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर्स डॉक्टर फारूक शकील, मीम ख्वाब सलीम और क्या कहना चाहिए मजीद बेदार और अकील हाशमी, बेग एहसास, मुगनी तबस्सुम, ऐसे बड़े बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मोहम्मद अली, असर, ये इनको यकीन नहीं आया। बोले भाई ऐसा कैसा हो सकता, हम आपके असनादात देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुंसिफ के मुस्तर मजाज साहब जो मुंसिफ के सब एडिटर थे, उन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब आपके बारे में बहुत से लोग शक व शुबा में हैं कि आपके पास आप इतने मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं, इतनी डिग्रियाँ हैं। तो फिर मैं ठीक है साहब, कभी आप हुक्म दीजिए, मैं पूरे ला के आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैं मुंसिफ अखबार में ला के पूरे अपने डिग्रियों के ज़ेरॉक्स रख दिया। घर को जो लोग आए हज़रत प्रोफेसर, उनके सामने ला के ब्रीफ केस रख दिया। तो वो लोग सब बहुत हैरान और परेशान हो गए थे कि भाई माफ़ी भी चाहेगा डॉक्टर साहब, हम यकीन नहीं कर सकते थे, इसलिए आपके डिग्रियों का मुशाहदा करने आए। तो अर्ज़ करना यह है कि नोबडी लाइक्स एन ओवरबर्डन पर्सन। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे से कोई बड़ा आदमी, मेरे से बड़ा होने का कोई दावा करे। तो इन लोगों के जहन में था कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ऐसे ही लोग दूसरों के जो है ना पर्सनालिटी पे शक व शुबात करते। जब उन्होंने देखा पूरे डिग्रीज वगैरह मेरे बराबर हैं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश थी सब, तो उससे GAD के अटेस्टेशन के साथ हैं, तो बहुत मौजरत चाहे, मैंने उनकी खातिर तवाज़ो की। उसके बाद मैं पूरी डिग्रियाँ मेरे दीवान खाने के चारों दीवारों पर लगा दिया। अब जगह नहीं है और लगाने के लिए, यहाँ पर तालियां होना चाहिए। दीवान खाने की चारों दीवारों पर डिग्रियां हैं और डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इकबाल अहमद साहब जो चांसलर है अजीज़ यूनिवर्सिटी के त्रिपुरा के, वो जब आए तो बोले कि भैया तो एक एजुकेशनल म्यूज़ियम लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? एजुकेशनल म्यूज़ियम। तो ये शख्सियत बनाने में वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि रातों रात आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए पैसा कमाने के लिए तालीम की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से लोग अंगूठा छाप जो रहते हैं, बिल्कुल मदरसे की सूरत भी नहीं देखते, या थोड़ा बहुत पढ़ के ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। उन लोगों ने तारीफ बनाई है पैसा कमाकर। रिलायंस है, पेट्रोल्स केमिकल्स है, एलेंटॉन है, उससे हजरात के जो मशहूर इस वक्त इदारे पैसे कमा रहे हैं, वो लोग तालीम याफ्ता नहीं है अपना। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि तालीम के लिए पैसा कमाने के लिए इल्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है वो अलग चीज़ है, और इल्म हासिल करना वो अलग रूट है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो मिसाल के तौर पे पान के डब्बे वाले हैं, हैबिट्स का डब्बा है, उनके 8-10 बिल्डिंग है हैदराबाद, पान का डब्बा है। तो ऐसे कई ताजिर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, उनके पास कई मकानात, फ्लैट, ज़मीन, जायदाद है। तो पैसा कमाने के लिए कोई तालीमी काबिलियत की ख़ास ज़रूरत नहीं है, दिमाग चाहिए पैसा कमाने को, और आपकी मनसूबाबंदी चाहिए, उसमें भी जुस्तजू, मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए आपको दिन रात अपने कुर्बान करने पड़ते हैं।
पहली से मैट्रिक तक जब बच्चा आता है तो वो अपनी ज़िंदगी के 12 साल पढ़ते ही रहता है। जब ग्रेजुएशन करता है तो 15 साल उसकी उम्र निकल जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 18 साल का होता है। कोई खुसूसी ग्रेजुएशन करता है तो उसकी उम्र हो जाती है 20-22 साल। डॉक्टर बनता है तो 24 साल। आधी उम्र तो पढ़ने में गुजरता है। और उसका हक भी है कि मैं डॉक्टर बना तो उस डिग्री पे मैं कमाऊँगा, इंजीनियर बना तो मैं उस डिग्री पे मैं कमाऊँगा, बीएड कर लिया तो टीचर बन के मैं कमाऊँगा। यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई मेरी दो राय नहीं है। लेकिन जब आप इल्म हासिल कर ले सकते हैं, जब एक नौकरी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी इल्मी सफ़र को मत रोकिए। इल्मी सफ़र जारी रहना चाहिए। मैं मैट्रिक पास करते मेरे को 4 गवर्नमेंट जॉब्स मिले। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि मैट्रिक पास करने से पहले बगैर किसी डिग्री के मैं अल्लाह के फजल करम से मेरे घर को सपोर्ट करता था। मेरे 8-10 भाई बहनें थे, वालिदैन थे, दादी थी, 10-12 लोगों का खर्चा था। वालिद साहब की एक नौकरी पे घर चलता था, वो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो उसके बाद हुआ ये कि वो सारा मैं घर का माहौल देख के मैं कमाना शुरू करा। 8-9 में था जब से मैं पैसे कमाता हूँ। ट्यूशन्स करता था, कुछ दूसरे छोटे मोटे कारोबार करता था। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि मैं जब दिन में नौकरी करता था तो रात के कॉलेज में एडमिशन लेता था। जब रात की कोई जॉब मिलती थी तो दिन के कॉलेज में एडमिशन लेता था। इस तरह तालीमी समय में जारी रखा। यहाँ पर भी तालियां बजनी चाहिए। तो इतनी जस्तजू, मेहनत और कोशिश के बाद आज ये मेरा मौक़िफ़ है कि मैं हर एक के जेब में हूँ। खाली डिग्रीज मैन ऑफ हैदराबाद मारते ही मेरा नाम आता है। और जितने प्रोफेसर्स हैं, जो भी, अब देखिए चांसलर साहब, इन्होंने मेरी शोहरत कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह कहाँ से भी नहीं मालूम। ये गरीब खाने पे जब हैदराबाद आए तो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फ़ोन पर अपॉइंटमेंट किया। तो मैं बोला साहब मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप आधी रात को आ सकते हैं। तो इन्होंने आकर मुझसे मुलाकात की और बहुत खुश हुई। तो हीरे की कदर जौहर ही जानता है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप आगे मत बढ़िए। आप जितना कमा सकते जायज़ तरीके से कमाइए। अल्लाह के फजल से जितनी डिग्रियां हैं ना, अल्लाह ताला उतने ही मकानात मैंने ख़रीदे हैं अपने पैसे से। वालिद साहब की दुआएं थी, वालिद साहब कोई घरवर नहीं छोड़े थे, लेकिन अपनी ज़ाती बच्चों का एक पैसा नहीं, मेरे अपनी ज़ाती मेहनत कोशिश से मैं पढ़ता भी रहा, पैसा भी कमाता रहा। मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, पैसा मेरे पीछे आता रहा अल्लाह के फजल से। तो यहाँ मौजूद नौजवानों के लिए अगर मैं किसी लायक हूँ तो आप मेरी बातों का ज़रूर असर लीजिए। और रहा ये कि मेरी शख्सियत के कई पहलू हैं। मैं अगर एक पहलू आपके सामने उजागर करना चाहूँगा तो मैं समझता हूँ दूसरे मुखर्रिरीन को वक्त भी नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात को यहाँ समेटूँ। इल्म की अहमियत बहुत ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंधेरे दिमाग को एक रोशनी देती है। एक आलिम जो सोच सकता है, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से आलिम की सोच शुरू होती है, समझे? तो अपने दौर के आलिमों की कदर कीजिएगा, उनकी जितनी हौसला अफजाई हिम्मत अफजाई कर सकते हैं करिएगा। ये जो काम हो रहा है कि एजुकेशन सोसाइटी का तरफ से, वेलफेयर सोसाइटी का, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो मैंने कई अवार्ड्स लिए हैं, मेरे घर में अवार्ड भी रखने को जगह नहीं, अल्लाह के फजल करम से। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, हर जगह मुझे बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया, हकीकी गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। तो अर्ज़ करना यह है कि ये एज़ाज़ात अल्लाह ताला जो देता है तो यूँ ही नहीं, अपने ख़ास बंदों पर इसकी इनायत होगी। कोई बात मेरी पसंद आई होगी, मेरे माँ बाप की दुआ, असातिज़ा की दुआएं होंगी, आप सबकी दुआओं से आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने कुछ कहने के लायक हुआ हूँ। मेरा तालीमी सफ़र इस तरह से शुरू हुआ, जब मैं मैट्रिक कामयाब कर लिया तो मेरे वालिद साहब मुझे बुलाए। एक बात ज़रूर किस्सा सुन लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। वालिद साहब ने बुला के कहा, देखो भैया आप तो मैट्रिक पास कर लिए। उस ज़माने में मैट्रिक का मतलब HSC था, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10th नहीं था, 11th भी स्कूल में हो जाता था। उसके बाद PUC रहता था 1 साल का, और उसके बाद ग्रेजुएशन।
तो आप मैट्रिक पास कर लिए, अब आप घर संभाल लीजिए, कहीं नौकरी देख लीजिए। तो मैं बोला बाबा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बात की बात है, अब घर को सपोर्ट रहना है, तुमको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती, आप जो है ना नौकरी कर लीजिए। उस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, जो कुछ था अपने वालिद मोहतरमा के खुश गुज़ार करते थे, वालिद से बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, उनकी आंखों में आंखा डालना तो दूर की बात, इस तरह से हम खड़े रहते थे उनके सामने। और वाला बहरहाल दिल छोटा करके आ गए, वालिदा से तमाम बयान किए, अपना दुखड़ा रोया वालिदा के सामने। तो बोले मैं कोई मौजू वक्त पे तुम्हारे वालिद को राज़ी करूँगी तुम्हारी एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, फिर लोग तुम नौकरी ढूंढो और नौकरी करो। तो मेरी आदत थी कि रोज़ सुबह में फजर को मैं अपने वालिद साहब के पैर दबाता, उनको उठाता, नमाज़ के लिए मैं भी जाता, उनको भी ले आता। तो जब फजर की नमाज़ के वक्त मैं उनसे पैर दबा के जब हो गया तो उनसे रिक्वेस्ट करा वालिद साहब से, बोला कि अब्बा जी मैं अगर पढ़ भी लूँ, कमा के आपके अपने घर को सपोर्ट भी करूँ और पढ़ता भी रहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना। तो बोले कि भाई ऐसा कैसा हो सकता, तुम नौकरी भी करेंगे पढ़ेंगे भी। उस ज़माने में तो एडवांस नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन करस्पॉन्डेंस कोर्सेस वगैरह नहीं थे, ऐसे 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम पढ़ोगे भी नौकरी भी करोगे, नहीं पहले घर चलो। मैंने उनको बहुत समझाया, बाद में वो उठ के मुझे गले से लगा लिए, बोले कि मैं तुम्हारी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तुम जितना चाहे पढ़ो मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी में तुमको संभालनी होगी। मैं बोला बाबा मैं ये कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसी तरह से मैं बीएससी इवनिंग कॉलेज से पहला बैच है मेरा, अग्रवाल इवनिंग साइंस कॉलेज में, साइंस का मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो दाखिला लिया। दिन में नौकरी करता था और रात में मैंने ग्रेजुएशन किया, पहली डिग्री मेरे वहाँ से थी। तो इस तरह से दोस्तों मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ। मैं रुका नहीं, बीएससी के बाद बीएड किया। मेरी कितनी डिग्रियां हैं वो मैं इनको काट देता हूँ, आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो बहरहाल आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कई ऐसी समाजी और फलाही खिदमत हैं जो डॉक्टर साहब अंजाम देते हैं आज भी। कई ऐसी पसमानदा यानी बैकवर्ड क्लास ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके जो है फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वहाँ पर मुनक़िद होते हैं। डॉक्टर साहब ख़ुद बनफ्स नफीस वहाँ पर शरीक होके वहाँ के वो जो कमज़ोर तबक़ा है उनके लिए इलाज व मुआलजा जो भी होता है वो सारी चीज़ें आप बराह रास्त देखते हैं। वह मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का कि हमारे इस दावतनामे को कबूल करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं हमारे दरमियान में एक और इल्मी शख्सियत हैदराबाद में एक ऐसा तालीमी इदारा जो ख़वातीन के लिए तकरीबन पिछले 30 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रहा है। आप सब लोग जानते होंगे जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद, जिसके बारे में कमोबेश सभी लोग वाकिफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे के इसी जामिया के बानी व नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी निज़ामी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जो दिन रात ख़वातीन की तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िरा हूँ, हिफ्ज़, मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल, कामिल, तख़स्सुस, ये सारी जो डिग्रियां हैं जो सनदें हैं वो आपके मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही जो है खुशी महसूस करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर तलबा के लिए जो 10वीं जमात कामयाबी हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी इनामात मुकर्रर हैं। मैं एक और मेहमान आज के रेडियंट मिशन हाई स्कूल तालाब कटा के करस्पॉन्डेंट
جناب محمد عبدالحکیم صاحب کا بھی اس میں یہاں اس اجلاس میں استقبال کرتا ہوں، اور وہاں کے پرنسپل صاحبہ محترمہ ناظمہ تھر میڈم کا بھی یہاں پر استقبال کرتا ہوں، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف جو علمی خدمات انجام دینے والے خاتون مفتیہ ڈاکٹر مفتیہ ناظمہ عزیز مومناتی صاحبہ جو ہمارے اجلاس میں شریک ہیں، میں آپ کا بھی جو ہے ادارے کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ ایک جو ہے مہمان ایوارڈ یافتہ میں صاحبزادہ میر اعظم علی خان صاحب جو سری میدوی کالج کے لیکچرر ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں آپ، الحمدللہ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میں بلا کسی تاخیر ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ الفاظ ادارے کے تحت کہیں۔ ہمارے دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور ایک خصوصی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کے جامعہ سے 3 ایسے کمسن حافظ ہیں، ہم نے آج ان کا بھی انتخاب کیا ہے انعامات دینے کے لیے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں 5 یا 5.5 سال کی عمر میں وہ لوگوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر اب اگر آگے جو ہے ان کمسن طلباء کے بارے میں مولانا سے سنیں گے، اور کچھ علمی تقریر آپ سے یہاں پر سننے کو ملے تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز مہمانان خصوصی اور خاص کر داعی اجلاس جناب محمود صاحب، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے وہ ہونہار طلباء و طالبات جنہوں نے SSC کا امتحان میں کامیابی حاصل کیے اور اس میں حفاظ کو بھی شامل کیے اور اساتذہ کو اور دیگر خدمت انجام دینے والے، یقیناً علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول جو ہوا ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کسی احکام پہلے نازل نہیں ہوئے، سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ علق کی 5 آیتیں، اس میں بھی پہلا ورڈ اقرا پڑھو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور تعلم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بننے کے لیے تعلیم یافتہ معاشرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے علم والوں کے درجات کو بھی بلند فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا درجات فرمایا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے 2 حلقے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اللہ کا ذکر کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، اور ایک حلقہ درس و تدریس میں مصروف تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے حلقے کی خوب تعریف بیان کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو درس و تدریس ہو رہی تھی اس حلقے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، افادیت ہے اور اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مدینہ پاک میں جو مدرسہ قائم کیا اس کا نام صفا ہے، اور اس میں درس دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں درس لینے والے طلباء صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اور تعلیم کی اہمیت ہے، اساتذہ کی اہمیت ہے، اداروں کی اہمیت ہے، چاہے وہ دینی ادارہ ہو چاہے وہ عصری ادارہ ہو، تعلیم تعلیم ہے۔ زبان کون سی بھی زبان کی تعلیم ہو، تعلیم تعلیم کہلاتی ہے۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ماں کی گود سے قبر کی لحد تک تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے عمر کے حضرات ہیں، چاہے وہ دنیائی تعلیم میں ہو یا دینی تعلیم میں ہو، الحمدللہ کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح کم سین میں بھی آپ دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایک طالبہ جو میں سمجھتا ہوں 5 سال حفظ کر کے بھی 2 سال ہوا ہے، 5 سال 4 مہینے کی عمر میں حفظ قرآن کی اللہ نے دولت دیا ہے۔ 2 طلباء کو بھی جامعہ سے دولت دیا ہے۔ ایک نیپال سے تعلق رکھنے والی ہماری ہاسٹل کی طالبہ 33 دن میں حافظ قرآن بن چکی ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اس عمر میں، چھوٹی کمسین عمر میں قرآن ناظرہ بھی تکمیل نہیں کرتے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور اپنا کلام کی حفاظت کیا ہے۔ اس لیے دیکھیے کتنے علوم ہیں، اردو ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، لیکن 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر امتحان ہے تو طالبات طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام قرآن پاک جتنے مرتبہ پڑھے اتنا ہی لطف ملتے رہتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ بہرکیف میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اور اس ادارے کے جانب سے جو ہو رہا میں قابل مبارکباد ہے کہ طالبات اور طلباء کی جو ہمت افزائی کی جا رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ کون ہے فی زمانے میں گانوں میں، فلموں میں، دیگر کھیل کھلاڑوں میں ایسے لوگوں کو ایوارڈیں دی جاتی ہے؟ کون دیتے ہیں حافظ قرآن کو ایوارڈ بتائیے؟ کون دیتے ہیں مفتیوں کو ایوارڈ بتائیے؟ کون دیتے ہیں SSC کے طلباء کو ایوارڈ؟ بہرحال جناب محمود صاحب قابل فخر ہیں، اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر ان کے اندر بڑی جد و جہد ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں 8-10 سال سے آپ کے ہمارے تعلقات ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک گوشے میں آپ کے فکر ہے کہ طالبات کو، طلباء کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے KM ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور مبارکباد ہے ان کے لیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ الحمدللہ ابھی ہم جو ہے شہر کی ایک مشہور و معروف جامعۃ المومنات حیدرآباد کے بانی و ناظم اعلیٰ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری دامی صاحب سے تقریر سماعت کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی ہمارے جو ہے شہر کے معروف شخصیات ہے، جو کہ خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، ان کو جو ہے علمی دیور سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کی انتھک جد و جہد رہتی ہے۔ آئیے میں جو ہے ایک اور مہمان مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے درمیان میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو شعبہ عربی اور لسان عربی سے وابستہ ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سعید بن مخاشن صاحب، جو کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربک لینگویج، صدر شعبہ عربک، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، یہاں پر تشریف فرما ہے۔
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ ہم سب کے سامنے پیش کریں. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى تبجيلا وتعظيما وتكريما في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل احترام گرامی منزلت داعی مجلس جناب محمد محمود صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور اس حال میں موجود والدین، سرپرست اور عزیز طلباء اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے کے ایم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں اور اس کے تمام اراکین اور بطور خاص اس کے روح رواں جناب محمد محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس علمی محفل کا انعقاد کیا، جس میں وہ اہل علم کی تکریم کرتے. حضرات محترم، یہ آج کا اجلاس اور آج کی یہ مجلس بہت ہی منفرد مجلس ہے، جس میں بغیر کسی طلب کے صرف علم کی قدر کے لیے اور اہل علم کی قدر کے لیے اس کو سجایا گیا ہے، اس کو آراستہ کیا گیا ہے. حضرات اور ان تمام طلباء کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے آج کی مجلس سجائی گئی ہے، جنہوں نے مختلف میدانوں میں اور بطور خاص ایس ایس سی میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. حضرات محترم، آج کا دور علم کے حوالے سے ایک مختلف دور ہے. دیکھیے، جو طلباء اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، میں عام طور پر یونیورسٹی میں طلباء سے یہ بات کہتا ہوں، دیکھیے آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی منزل آپ کا اگر مقصد ہے تو اس کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور بعض شارٹ کٹ ہوتے ہیں. انسان کوئی مقصد اس کا حاصل کرنا ہے تو شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف محنت ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں کہ میں شارٹ کٹ کے ذریعے سے حاصل کر لوں، میں اس کے ذریعے سے حاصل کر لوں، اس کے ذریعے سے حاصل کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. علم محنت کو طلب کرتا ہے. آپ جتنا محنت کریں گے اتنا علم آپ کو حاصل ہوگا. آپ محنت اگر کیے بغیر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے، آپ کو عرفان حاصل ہو جائے، تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایک بات بتاتے چلوں کہ علم جہاں پر آپ سے محنت طلب کرتا ہے، وہیں پر علم کی ایک خاصیت ہے کہ علم بہت ہی ناز و نخروں والا علم ہے. علم کی جو کیفیت ہے بہت ناز اور نخروں والی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی چھوٹا اگر گھر میں بچہ ہے، اگر اس کو آپ کوئی کھانا کھلانا چاہتے ہیں، وہ نخرے کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ کھاؤ، وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. آپ اسے پھر کیا کرتے، کوئی اور چیز کا دلچسپی دلاتے. اگر تم کھا لو گے میں تمہیں یہ دلاؤں گا، تو اگر تم یہ کرو گے تو میں وہ دلاؤں گا، تمہیں گھمانے لے جاؤں گا، تمہیں ٹافی دلاؤں گا، یہ کروں گا. یہ تمام نخرے ہم بچوں کے ساتھ کرتے، جب جا کے وہ راضی ہوتا ہے. تو علم کا مطلب بھی ایسے ہی ہے. مسئلہ بھی آپ آج چاہیں کہ میں صرف کلاس میں جا کے بیٹھ جاؤں اور مجھے علم حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا.
رہتا ہے۔ علم نخروں والا ہے، ناز والا ہے، اس کے ناز اٹھانا پڑتا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے، استاد جو بتاتے ہیں اس کو غور سے سننا ہوتا ہے، پھر آ کے تیاری کرنی پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، پھر بار 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 اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے باقی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سن لوں اور مجھے یاد ہو جائے اور امتحان میں جا کے کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو عزیز طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں، یقیناً وہ اسی طرح کی کامیابی حاصل کرے ہیں، اسے بار بار محنتیں کیے ہیں، بار بار پڑھے ہیں، اسے بار بار یاد کیا ہے، تب جا کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور عزیز طلباء کہ دیکھیے آج کے زمانے میں علم کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ پہلا زمانہ مختلف تھا۔ پہلے جہالت عام تھی، علم کو حاصل کرنا ہوتا تھا۔ آپ گئے، علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، ایسا نور ہے جب نور آتا ہے، روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے۔ اگر آپ اس ہال میں اگر لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ اندھیرے میں کیا کوئی چیز آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ اگر آپ کو اسٹیج پر آنا ہے تو کتنے سیڑھی لگے یہاں پر ہیں، کیا چیز حاصل کرنا ہے، کہاں بیٹھنا، آپ تمیز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اندھیرا جہالت ہے۔ اسی طرح علم کا اور جہالت کا مسئلہ ہے، جب تک جہالت ہوتی ہے تو انسان کسی بھی چیز میں تمیز کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، یہ تمیز کرنے سے انسان عاجز اور قاصر رہتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم نور ہے، جب نور آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اس کے سامنے عیاں اور واضح ہو جاتی ہے، حق اور باطل اس کے سامنے صحیح آ جاتا ہے، اور صحیح اور غلط کی تمیز اس کے لیے آ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر علم کے باوجود بھی اگر کوئی اس طرح کی باطل اور صحیح چیز میں تمیز کا اگر قدرت نہیں رکھتا تو یقین جانیے تو اس کے لیے لائٹ کا آنا اور نہیں آنا بالکل برابر ہے۔ اور ایسا کس لیے ہوتا ہے؟ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے رات اور دن دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ حضرات محترم، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آج کا علم پہلے کے بنسبت مختلف ہے۔ پہلے علم کو حاصل کرنا ہوتا تھا، جہالت رہتی تھی، علم کو حاصل کرنا ہوتا تھا۔ آج کیا ہے؟ علم کی کثرت ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھیے علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موبائل کھولیے کئی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولیے، اخبار پڑھیے، ہر طرف آج مسئلہ عربی میں کہاوت اختلط الحابل بالنابل۔ آج کیا ہے؟ صحیح غلط گڑبڑ ہو گئے، مل گئے، آپس میں امتزاج ہو گیا ہے۔ تو آج علم کا ذریعے سے کرنا کیا ہے؟ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت سارے افکار آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سارے نظریات آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ تو آپ کا علم آپ کو بتائے گا کہ صحیح نظریہ کیا ہے اور باطل نظریہ کیا ہے، صحیح رائے کیا ہے، باطل رائے کیا ہے، صحیح تعلیم کیا ہے، غلط تعلیم کیا ہے۔ جب آپ کا موبائل کھولیں گے، واٹس ایپ کھولیں گے، بہت سارے سوشل میڈیا ہے تو کئی چیزیں آتی جائے گی۔ تو آج کا علم آپ کو وہ تمیز سکھائے گا کہ صحیح اور غلط کے درمیان کس طرح فرق کر سکتے ہیں۔ اگر آج کا علم اگر آج کے زمانے میں اگر یہ فرق کرنا سکھاتا ہے تو قابل صد مبارکباد ہے کہ آپ علم نافع حاصل کر رہے ہیں اور صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر یہ علم اگر آپ کو آج کے زمانے میں فرق کرنا نہ سکھائے صحیح اور غلط، تو ایسا علم آپ کو نفع دینے والا، فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ بہرحال آخر میں ایک مرتبہ پھر داعی مجلس کو اور ان کے تمام ذمہ داروں کو آج کی اس مجلس کے انعقاد پر اپنے دل کی عمیق گہرائی سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کا یہ قدم نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ دوسروں کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سعید بن مخاشن صدر شعبہ عربی مولانا آزاد یونیورسٹی کو سماعت کر رہے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آئیے میں اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
یہ علم کی دولت ہے ملتی نہیں باتوں سے، یہ علم کی دولت ہے ملتی نہیں باتوں سے، فولاد کے دانے ہیں چبھتے نہیں دانتوں سے۔ ڈائس پہ تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی و استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مسنن علی قادری قبلہ مدظ اللہ العالی، و دائی محفل عالی جناب محمد محمود علی صاحب، و معزز سامیات و سامعین و طالبات KM ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں جس منشے اور مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں وہ ہے ماہرین تعلیم کے درمیان تہنیتی تقریب کا انعقاد، جس کے لیے میں تمامی ایوارڈ یافتگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور انتظامیہ اور دائی محفل جناب محمد محمود صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور تمام کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ایک ایسا کام کا آغاز کیا ہے جو حصول علم کرنے والے طلباء و تعلیمات میں ایک حوصلہ افزا عمل ہے۔ چونکہ بہت سارے طلباء محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، انہیں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، تو وہ پست حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ دیکھا جائے تو علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو کسی بھی مقام پر اونچا مقام حاصل کرواتی ہے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ بہت سارے ادیان مذاہب ایسے ہیں جہاں پر ان کے مذہبی کتاب پڑھنے کی ان لوگوں کے خواتین کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن مذہب اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق ادا کیے ہیں، چاہے وہ علمی میدان میں ہو یا کسب معاش کے ذریعے سے ہو یا تعلیم تعلم کا ہو یا پھر ان کے نفقے کی سطح سے ہو یا انتخاب شوہر کی حیثیت سے ہو، ہر شعبے میں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے، اور ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ دنیا کے کسی دین میں عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے خواتین سے متعلق ایک مکمل سورت سورہ نساء کو نازل فرمایا، جن میں ان سے متعلق معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہاں پہ KM ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے عصری تعلیم سے وابستہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عصری علوم بہت سارے لوگ دینی اور عصری تعلیم میں فرق کرتے ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو سائنس، سوشل، میتھس، بایولوجی، زولوجی، یہ تمام کے تمام جو علم ہیں، چاہے وہ فزکس ہو یا کیمسٹری، ان تمام کا استنباط اور استخراج اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ان تمام علوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ لیکن اگر سلیبس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بچے کے لیے اتنا زیادہ تعلیم حاصل کرنا دشوار ہے، تو یہاں پہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک عصری تعلیم کے نام سے اور ایک دینی تعلیم کے اعتبار سے۔ علم دین میں جب بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ عالم بنے یا مفتی بنے، تو اسے تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب اور ٹرانسلیشن والی ترجمہ تین والی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور بہت سارے علم کلام، تصوف وغیرہ کے بارے میں ان کو سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، چونکہ دو اپنے اپنی جانب سے الگ الگ نصاب کے مقام رکھتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو علم دین حاصل کرتے ہیں وہ عصری تعلیم کی مذمت کرتے ہیں، اور جو عصری تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کر کر بندہ کون سی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا، اطلب العلم ولو کان بصین، علم کو حاصل کرو اگرچہ کہ وہ چین میں کیوں نہ ہو۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ چین اس وقت علم سائنس کا مرکز تھا، تو اشارہ ملتا ہے کہ بندے علم سائنس کا حصول بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، CA بنے، آپ جو من چاہے وہ علم حاصل کریں، وہ آپ کے لیے غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم سے وابستہ ہونا ضروری ہے، چونکہ ہم مر جائیں گے
تو اس کے بعد ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہاں پر آپ کو قراءت قرآن یعنی تلاوت قرآن ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، چونکہ حضور تاجدار مدینہ راحت خلق و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ بقول شاعر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی کہ آج یہ بات نہیں بتائی گئی کہ ڈاکٹر بننا بہترین ہے، انجینئر بننا بہترین ہے، عالم یا مفتی بننا بہترین ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنے کی طرف فوکس کروایا گیا۔ جو قرآن کو سیکھ لیا اس نے زندگی کا مکمل دستور حیات سیکھ لیا۔ تو علم جب ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں بڑے چھوٹوں میں ادب کرنے کی تمیز پیدا ہوگی، اچھے برے کی تمیز پیدا ہوگی، اور جس انسان کے حصے میں علم آ جائے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولجہل مال، کہ ہم پروردگار کے اس تقسیم سے بڑے خوش ہیں کہ پروردگار نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال عطا کیا۔ تو مال انسان عمر کے کسی بھی حصے میں کما سکتا ہے، لیکن علم جب آپ حاصل کریں تو اس کے ساتھ ساتھ فوکس کریں کہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ اور سب سے اہم چیز، جب ہم علم سیکھ لیں تو اپنے اندر تکبر کو نہ آنے دیں، چونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین پر لا پٹکتا ہے۔ اور جب علم سیکھنے والے میں شانی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ لیکن آج ہمارے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے دور میں اساتذہ کے ادب کو بہت پامال کیا جا رہا ہے، چونکہ آج جو بچے ایس ایس سی یا 7 یا 8 کلاس تک بھی پڑھ چکے ہیں، یہ اے آئی کا زمانہ بن چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بچے، جیسے کہ دینی جامعہ کی بات لے لیں کہ ایک لڑکی یا لڑکا جب مفتی بنتا ہے تو 8 سے 10 سال محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے، سوال کے جواب کو لکھنے کا اس کو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اے آئی کی مدد سے آج ہر وہ شخص فتویٰ دینے لگا ہے جس کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ علم استاد سے حاصل نہیں کریں گے آپ اس پہ پختہ نہیں ہوگے۔ حصول علم کے لیے آپ کو استاذ کی ضرورت ہے، اور علم ہی وہ معرفت ہے جو بندے کو خدا تک لے جاتی ہے۔ بقول شاعر کیا بتاؤں تمہیں علم سے کیا ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم علم کو حقیقی معنی میں پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے وہ راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یقین مانیں کہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ معزز سامعان، سامعات گرامی، میں ان چند الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتی ہوں اور دائی محفل کا شکریہ ادا کرتی ہوں جناب محمود صاحب جنہوں نے ہم تمام کو یہاں اکٹھا کیا ہے اور بہت ہی اکابرین کی اچھی نصیحت آمیز اور علم والی باتیں ہمیں یہاں پہ سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور تمام کی جانب سے پھر ایک بار آپ تمام کو ایوارڈ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی امری وحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ مجھے یہاں آنا میں ایک اتفاق ہے اور یہ بہت حسین اتفاق ہے۔ آپ حضرات سے نیاز حاصل پھر سے ہوا۔ ہمارے کرم فرما خواجہ صادق صاحب، جو کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ ریکارڈ مین آف انڈیا، ایک ایسی مثالی شخصیت کہ جس سے بہت لوگ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ وہ یہاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مستان صاحب، ہمارے ہاشمی صاحب، پروفیسر صاحب، ہمارے تیلگو اور میتھس کے استاد یہاں ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہمارے اساتذہ بہت سارے، سامعین، بچے، طلبہ۔ ابھی بہت ہی بصیرت افروز گفتگو تعلیم کے موضوع پہ ہمارے
مقررین نے کی، بھی جو ہماری مفتی ڈاکٹر صاحبہ نے جو آخری شعر علامہ اقبال پہ جس پہ انہوں نے گفتگو ختم کی، اس سے ہی شروعات میری ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ علم کی باتیں تو بہت ہوئی، علم جیسا کہ آپ تمام لوگ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ بڑا عالم، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ راندہ درگاہ ہوا۔ وہ اس لیے کہ علم اور صحیح علم، اس پہ عمل نہیں، وہ تو خیر بہت ہی ایک تفصیلی بات ہے، لیکن بہرحال عمل اصل چیز ہے۔ اور آج کل کے دور میں علم کا مطلب عام طور سے صرف ڈگریاں حاصل کرنا، اور ایک اور بات جو ہر جگہ ہوتی ہے کہ عصری تعلیم اور یہ تعلیم وہ تعلیم، یہ سب بالکل بیکار کی بات ہے۔ علم تعلیم ایک اکائی ہے، اس کو خانوں میں بانٹا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، لیکن اصل معاملہ ہے عمل کا۔ تو اس لیے زیادہ تر جو یہاں پہ اساتذہ ہیں وہ اور طلبہ بھی ہیں، اور بہرحال وقت بھی بہت زیادہ اس وقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مبارکباد میں جو داعیے محفل ہیں محمود صاحب کو دوں، جیسا کہ اور بھی حضرات نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی۔ آج کے دور میں صحیح طریقے کی حوصلہ افزائی کرنی بھی ایک بہت اچھا عمدہ عمل ہے۔ میں اس کے لیے صمیم قلب سے ان کو اور تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ میں اسی تعلیمی دورے پہ آیا ہوا ہوں۔ مجھے آپ میں سے تقریباً لوگوں کو شاہین کے متعلق علم ہوگا۔ شاہین اس وقت اور سارے ادارے اپنی جگہ، جو ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے۔ علم کی بات کہیں بھی ہو وہ بہت ہی مستحسن اور عمدہ معاملہ ہے، لیکن میں چونکہ خاص طور سے آیا اور بیدر گیا، اور بہت دنوں سے یہ خواہش تھی میری بھی، اور وہ بھی دعوت دے رہے تھے، ہمارے بہت عزیز دوست اور بزرگ بھی ہیں، تو جا کر مجھے وہ ایک بہت ہی دلی مسرت، تو ایک لفظ ہے، ایک روحانی خوشی۔ آپ میں سے میں زیادہ تر لوگوں کو یہ مطلب دعوت دیتا ہوں، ان کی طرف سے بھی اور خود میری طرف سے بھی، کہ وہاں ضرور جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے دونوں تعلیم، جدید تعلیم، عصری تعلیم اور قدیم تعلیم اور جو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دونوں کو ایک کر کے کس انداز میں اور کیا بہترین وہاں پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو طلبہ ہیں وہاں پہ ان کے بہت ہی عمدہ طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے وہ تربیت پہ دینی چاہیے۔ دیکھیے میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ہی خانوادے سے ہے، علمی ادبی خانوادے سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ صاحب شروع سے ایک ایسی تربیت رہی، اور جو کچھ بھی ہوں اپنے بزرگوں کے قدموں کی خاک ہوں میں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ایک نئی ایک درسگاہ آ رہی ہے جو اتفاق سے کافی یہاں سے دور ہے، لوگ تری پورا، اور وہ دراصل منی پور ایک جگہ ہے۔ اس وقت بہت ہنگامہ مچا ہوا ہے وہاں، اور وہاں وہ جو پورا علاقہ نارتھ ایسٹ جو کہلاتا ہے، اس میں 7 صوبے ہیں، اس کو 7 سسٹرز کہتے ہیں، 7 بہنیں ہیں، ان میں سے ایک منی پور ہے۔ وہاں تمام 7 اس میں تقریباً 8 سے 10 سے 12 یعنی ایوریج 10% مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور ماشاءاللہ وہ سب اچھے حیثیت کے لوگ ہیں اور اچھے ذہنوں کے بھی لوگ ہیں۔ اب وہاں سے تعلیم کا جو سلسلہ ہے مقامی طور پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے لوگ نکل کر علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، جامعہ ہمدرد میں، اور دیوبند میں، ندوہ میں، یہاں بھی کچھ ہیں، عثمانیہ میں بھی ہیں، مانو میں بھی ہیں کچھ، بہت سارے۔ تو وہاں پہ باضابطہ ایک ایسا یونیورسٹی کا جو تصور ہے وہ نہیں تھا۔ اتفاق سے ہماری
ہماری بہن ہیں ڈاکٹر نجمہ ہیبت اللہ صاحبہ، وہ وہاں گورنر ہو کر گئیں، تو انہوں نے وہاں جانے کے بعد یہ دریافت کیا کہ یہاں پہ مسلمان کتنے فیصد ہیں، تو معلوم ہوا کہ 10 سے 12% ہیں منی پور میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیم کا کوئی انتظام ہے یہاں پہ اپنا کوئی، تو انہوں نے بتایا گیا کہ ایک جامعہ حلیمہ عزیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہوں گی خود سے، بغیر کسی دعوت اور بغیر کسی اس کے وہ خود وہاں پہ گئی. ان کا تعلق خود بھی، ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں. بہرحال مجھ سے تو چونکہ قربت بھی ہے اور ہماری بڑی بہن ہیں بہت، ان کا تعلق خود بھی ایسے خانوادے سے ہے. وہ مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہندوستان، ان کی بہن کی پوتی ہیں وہ، اور ان کے والد سید صاحب نے ان کی تربیت وہاں، ان کی تعلیم ہوئی بامبے یونیورسٹی میں. وہ سائنس کی اسٹوڈنٹ رہیں اور ٹاپر ہیں وہاں کی، گولڈ میڈلسٹ ہیں. پھر وہ لندن گئی، وہاں پہ انہوں نے اور مزید تعلیمات حاصل کی، PhD کی، اور پھر وہاں پہ وہ لیکچرر ہوئی. بعد میں اتفاق سے ہماری سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کا جانا ہوا لندن، تو وہاں ان سے تعارف ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی خاتون ہے اور ایسے خانوادے سے. انہوں نے ان کو دعوت دی، سیاست میں وہ آئیں، بہت سارے معاملات رہے ان کے، کچھ اور بھی ویسے. بہرحال وہ گورنر ہو کر جب گئیں اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا، جامعہ میں گئیں، تو وہ حیران رہ گئیں کہ اتنا شاندار جامعہ ایک ایسی جگہ پہ، اور وہاں تقریباً 100 کمروں کا وہ بڑی عمارت ہے. عمارت تو خیر اپنی جگہ، عمارت کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. دراصل وہاں دیکھا کہ بڑی اچھی تربیت ہے، اور بچے بچیاں اتنے شاندار عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبان سب میں، اور بہت بہت خوش ہوئی. انہوں نے ان لوگوں کو، ذمہ داروں کو بلایا راج بھون میں، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پورے جامعہ یونیورسٹی چل رہی ہے، آپ اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کیجیے. پرائیویٹ یونیورسٹی بل لا کے انہوں نے وہاں اسمبلی میں اس کو پاس کرا دیا. اب اتفاق سے چونکہ مجھ سے ربط ہے بہت زیادہ، اور وہ جانتی ہیں میں نے کوشش کی، میں بامبے آیا PhD کرنے کے لیے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بامبے میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں. انجمن اسلام 150 سال کا ادارہ ہے، 92 انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے. انجینئرنگ کے بہت سب سے ٹاپ کا جو ہے وہ سابو صدیق کالج آف انجینئرنگ، جہاں ایروناٹکس کی پڑھائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انجمن خیر الاسلام 92 ایئرس کا ہے. خلافت ہاؤس کے کالجز ہیں، بہت سارے ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ ایک تو تربیت، دوسرے یہ کہ جو اعلیٰ روزگار کے ہیں اور جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے، خاص طور سے IAS کچھ اس طرح کے لوگوں کے لیے، وہاں پہ کوئی ایسی زیادہ میں نے دیکھا نہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ حج ہاؤس، سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کا، وہ خالی رہتا ہے. حج کے اوقات کے علاوہ بھی کافی 14 منزل کی بلڈنگ ہے. وہاں محمد اویس صاحب ایک IAS آفیسر، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو کر آئے. تو ان سے ملاقات رہی، گفتگو رہی. تو میں نے کہا کہ یہاں کوشش کریے کہ ایک UPSC کا IAS کوچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہم لوگ اس کو قائم کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تیار کیجئے پروپوزل تیار کیا ہم لوگوں نے. لیکن حکومت میں وہ گئے، جوائنٹ سیکریٹری اس وقت فارن منسٹری میں تھا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، حج کا کام ہیمپر ہوگا اور یہاں سے نہیں ہو سکتا. میں گیا ان سے ملنے کے لیے، سنجے سنگھ نام تھا، بعد میں وہ ایران کے ایمبیسڈر میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ حج کمیٹی آف انڈیا خود ہمارا آٹونومس باڈی ہے، ہم حاجیوں کے ہی پیسوں سے چلتا ہے. وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی صاحب چانسلر حلیمہ عزیز یونیورسٹی تریپورہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. خواتین و حضرات، ان دنوں اخبارات میں بیانات اور مراسلے شائع ہو رہے ہیں کہ اردو زبان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو گرمائی. Today standing here truly special for me. I feel grateful and honored to have this opportunity to speak about our MM institution.
This is not just a place of learning, but a place where every student gets inspired, growth, discipline, and confidence in every student. A good institution is not only built with classrooms or books, but with dedication, guidance, and a vision of a great teacher. And our respected sir has created an environment where every student gets opportunity to learn and explore beyond classrooms. And what makes this institution even more special, that is not only focuses on academics but also gives students opportunity to learn and explore beyond classrooms through educational trips and visits to historical places. Lastly, I would like to express my sincere gratitude to our respected sir for his constant support, patience, and commitment to every student's success. Thank you so much for your kind attention. Respected professors who are sitting on the dais, and also the parents, and I always say to my students, not students, my lovely students, that creates some value, that creates some zeal to do something in this modern and science world. First of all, let me introduce myself. Myself, Sahibzada Mir Azam Ali Khan. I belong to a royal family of Nizam. Third, Mir Akbar Ali Khan Bahadur, Sikandar Jah. It's been a truly honored for me to come over here to render my experience, not to boost myself, but also to this young generation of this society. I have started my career as a lecturer in Sri Medhavi in the year 2014, and before that I was working with India Infoline as a branch manager, and I worked over here for 9 months. And to be honest and to be more precise, at the end of the day, what we all require is satisfaction. इंसान को दिन के आखिरी में सुकून होना चाहिए, but to be honestly मेरे को वो satisfaction नहीं मिल रहा था, and I quit. And simultaneously I was also rendering my services in the form of teaching in my small room to intermediate students, degree students, and also MBA students. Then later on, I got an opportunity. I remembered that day. It was in the afternoon. My friend called that so-and-so opportunity was there in an educational institution as a commerce faculty. I went over there. The moment I entered, I saw my mentor, Hafiz Dr. Murtaza Ali Sufi. Because of his supervision and guidance, I was appointed as a civics lecturer. The moment I went over there, that vacancy was finished. But there was an opportunity for me to render my skills in the form of a civics lecturer. I started over there, and I was working over there as a part-time faculty for 2 classes, and I was earning just 2,500 rupees monthly. Then later on, I was more passionate towards that, and I was completed my master's. And the moment I entered into this educational field, what I felt that if you want to teach a subject, you need to be an expert in that. Then I done my MCom in the year 2014, and then later on, I again joined
in various other educational institutions in the form of different specialization, and I taught in one more educational institution as a part-time faculty, as a commerce lecturer. And then I also got an opportunity to render my services in another educational institution, though I worked over there again as a part-time. And in the evening, I was also rendering my services. In the morning, I was teaching civics. In the afternoon, I was teaching commerce. And in the evening, I was rendering the other things also. Then I understand this entire market very closely. Then I understood, no, I need to pursue something more in order to render my services. And ultimately, here I am not standing to just boost myself. I want my student need to have that passion, that zeal. एक जुस्तजू होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए. मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि बच्चे, आजकल के जो बच्चे अब नहीं रहे मन के सच्चे. वो इसलिए मैं बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ, आजकल के बच्चे जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं है, अगर हम फनकार हैं तो फिर हम उन बच्चों को हुनर के मैदान में हम उनको चार कर सकते हैं. And later on, as I was teaching, I got an opportunity to take over a college as an administrator, and I took an opportunity, and I remember that day I was having only 96 students at that time. I worked hard, not only myself and my team, and next year it was 196, next year it was 290, and as if now I'm holding more than 400 students in the span of 8 years of my rigorous and aggressive style, where I am not only administrating my institution, but also I give teaching to my students in the form of civics, economics, and commerce. And alhamdulillah, to be more precise and to be more honest, in the entire old city, and I am producing maximum number of students. Last year, 357 students have written the exam, and MPC all got 100% result, and by PC, and again we got 100%, not even a single student got failed. And in MEC also we secured 100% result, and only in the field of my expertise, where I was holding 129 CEC students, wherein 122 got pass, and in that 2 students score 492 out of 500. Why I'm standing over here and saying all those things? I'm not advertising my product. I'm here to invite you, the young stars, especially for SSC students, that whatever stream you want to take, I am here to render my services with commitment and dedication. Lastly, I would like to say, न आवाज़ों से, न किताबों से, नज़र से, ये इल्म झलकता है बुजुर्गों की दुआओं से. Thank you very much. KM Educational and Welfare Society, and special thanks to Mahmood sir for inviting us such a beautiful evening. Thank you very much. अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे दरमियान में हज़रत क़िबला खल्फ़ व जानशीन हुज़ूर आज़मुल मशाइख़ अलैहिर्रहमा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ ख़ानी डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सोफ़ी हैदर क़ादरी साहब, प्रिंसिपल श्री मेधावी जूनियर कॉलेज तशरीफ़ ला चुके हैं. ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हज़रत क़िबला अपनी जो है गुनाह व मसरूफ़ियत के बावजूद हमारी दावत कबूल फरमा कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर आपका इस्तकबाल किया जाता है. अब मैं बड़े ही
بلا کسی تاخیر کے ہمارے شہر حیدرآباد کی ایک ممتاز و معروف شخصیت جناب جو کہ ماہر لسان تیلگو ہے، تیلگو زبان، تیلگو لینگویج ایکسپرٹ جناب محمد عبدالصمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مختصر میں بات کرنے کے لیے محمود سر بول دیے۔ میں سب سے پہلے KM ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں یہاں پر بلائے، اور میں تھوڑا میرے بارے میں تھوڑا 2 منٹ بولتا ہوں، میں 1 منٹ بولتا ہوں، 2 منٹ بھی نہیں بولتا۔ میں تیلگو زبان تمام 10 کلاس کے بچوں کو اورینٹیشن پروگرامز دے کر، یعنی تو تیلگو کی ایک سبجیکٹ ایسی ہے وہ اس کو ایک ڈر کا بھوت کا ماحول بنا کے رکھ لیے تمام بچے، ہمارے 10 کلاس کے بچے، ان کے دل دماغوں میں تیلگو ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے بلکہ سمجھتے۔ تو الحمدللہ گزشتہ 20-25 سال سے میں نے وہ فوبیا کو دور کرنے میں کامیاب رہا، اور الحمدللہ جو جہاں پر بھی جو بھی پڑھتے، جو بھی میرے پاس پڑھتے ہو، یا چاہے اورینٹیشن کلاسز میں ہو چاہے اور کہاں پر بھی ہو، جب وہ شاگرد ہمارے پاس اگر آ گیا بول کے بولتے وہ میتھس میں، سائنس میں، انگلش میں، وہ سبجیکٹس میں وہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لے کر آتے یا نہیں آتے نہیں معلوم، لیکن میرے سبجیکٹ میں تو 100% 100 آؤٹ آف 100 مارکس لے کر آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا ٹریک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں 7 گھنٹوں کے اندر یعنی 7 گھنٹے آپ بھی نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھاتا، لیکن روزانہ 1-1 گھنٹے کے حساب سے میں 7ویں دن میں آپ لوگوں کو تیلگو میں بات چیت کرنا سکھا دیتا ہوں۔ یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ٹریک ریکارڈ سے یہ تمام چیزیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے، ایوری تھنگ ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی علاؤدین کا چراغ نہیں ہے، چاہے تیلگو آجا سم بول کے بولتے آنے کے لیے، اس کے پیچھے کڑی محنت ہے بس۔ اور یہ محنت ایسی چیز ہے، میرے پاس کچھ ٹپس اینڈ ٹیکنکس ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے اسپیکرز بتا رہے تھے کہ خاص کر مانو کے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو بار بار یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، کوئی بھی چاہے وہ لینگویج پڑھو، چاہے کچھ میتھس پڑھو، کچھ سائنس پڑھو، کچھ کامرس پڑھو، جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی چیز آپ کو پڑھائی گئی لکھائی گئی، وہ چیز کو آج کے شام میں باسی بچنا نہیں، کتا کھانا نہیں، اس طریقے سے اس کو یاد کرتے چلے آنا، جو بھی چیز یاد کرے اس کو دور کرتے جانا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کا ٹائم دیے تھے میرے کو، مختصر میں بات کرنا نا محمد سر، وہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک پوچھ لینا، پرمیشن لے لینا سر، چٹھی آ جاتی ہے وہاں سے، سر بہت زیادہ لمبا بول رہے بول کے، تو میں معین بھائی سے وہاں پر جلدی آ گیا تھا، تو تھوڑا وہاں پر بیٹھ گیا تھا، تو ایک خاتون BEd کر لی ہے، اور BEd کر لے کے بول رہے سر جسٹ 1-2 مارکس سے میں کامیاب نہیں ہو پائی سر، میں پھر اس کے بعد میں میرے کو ایک نگیٹیوٹی پیدا ہو گئی، میں ابھی آگے پڑھنے والی نہیں ہوں۔ جبکہ وہ نگیٹیوٹی کہاں پر آئی بول کے بولتے ہو، ان کے پڑھنے لکھنے کا طریقہ غلط تھا، تو میں ان کو بعد میں سمجھایا، دیکھو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سائیکالوجی ہو، کون سا بھی اس کے اندر آپ کا جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں آج کے زمانے میں 1000 اگر کمپٹیٹرس ہے تو 1000 کے 1000 بھی سیم سپیڈ میں بھاگ رہے، آپ جو سپیڈ میں بھاگ رہے کمپٹیٹر آپ کا بھی سیم سپیڈ میں بھاگ رہا، تو میں ان تمام چیزوں کو کریک کرنا بول تو کیا کرنا پڑے گا، ہوا میں اڑ کے جانا ہے، تو ہوا میں اڑ کے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا، ایروپلین سے تو نہیں جا سکتے، تو کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ کرنا بول تو کیا کرنا۔ اب انسانوں کو کتا کاٹنا عام بات ہے، اگر ہم کتے کو کاٹیں سینسیشن، تو ہماری پڑھائی میں بھی ایسے سینسیشنلز کریٹ کریے، پڑھائی کو چینج کریے۔ اپنے آج کے زمانے میں چیٹ GPT، یہ میڈم بولے تھے، میں اچھا دکھا میرے کو بات ہو، چیٹ GPT ہو اور کوسا بھی جتنا بھی ہے آپ کے ساتھ ہے نا، وہ جب تک کہ آپ کا استاد کا ہاتھ آپ کے سر پہ اگر نہیں ہے
तब तक के कोई चार्ट जीपीटी भी काम करने वाला नहीं है। तो बस ये चंद बातें थे। और एक ट्रिपल आर फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करूँ तो एक ट्रिपल आर फार्मूले में होता ये कि फर्स्ट जो भी चीज़ आपको रिसेट कर लीजिए, उसके बाद में फिर रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का भी तरीका ऐसा करना है आपको, जो भी चीज़ चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या सिविक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ने को क्या करिए, लिखते पढ़ते हुए प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। अब उसके बाद में जो भी आपको याद हो गया वो याद हो गए, उसके बाद में फिर आपको दौड़ करने की आदत डाल। फिर उसके बाद में टॉपर ही टॉपर, आप ही टॉपर। मेरा 10th क्लास का स्टूडेंट 1 महीने में पूरी तेलुगु किताब यूज़ करके कंप्लीट करता। मैं आपको वीडियोस बता सकता हूँ, उनके वॉइस रिकॉर्ड्स बताता हूँ, उनके पेरेंट्स के खुशियाँ बता सकता हूँ, तमाम चीज़ें। ये हवा ही बात है। 1 महीने में 365 डेज में 220 दिन स्कूल चलता। 220 दिन के स्कूल में पढ़ाए तो भी वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता, कुछ भी नहीं सीख पाता। वैसा 1 महीने में पूरी किताब हिफ्ज़ कर रहा बल्कि बोले तो इसके अंदर कुछ नया चीज़ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो फार्मूला मैं उन बच्चों से कराते रहता हूँ, ये एक फार्मूला अप्लाई कर लेता, 1 महीने के अंदर वो बच्चा पढ़ के कामयाब निकल जाता। यही चंद बातें थे। बाकी तमाम 10th क्लास के बच्चे जो भी यहाँ पर जो 10th क्लास में क्रैक करके निकल गए, आने वाले दिनों में ये फार्मूला अप्लाई करके आप अपने आप को फील करिए कि सही में हम अब तक क्या पढ़े थे, क्या उसको रिकॉल नहीं करे थे, आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए। अब ये 600 आउट ऑफ 600 आते, 700 आउट ऑफ 700 भी मार्क्स भी आ जाते। आज के ज़माने में मार्क्स आना बड़ा ये कोई नहीं। और एक बात में, हमारी एक छोटी सी टीम है, एक छोटा सा एसोसिएशन है हम लोग। उस एसोसिएशन में हमने क्या किया, एक 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लिए। 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि 10th क्लास पढ़ रहे 100 बच्चों को 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लिए। परसों नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस नीट के एग्ज़ामिनेशन में वेरी नेक्स्ट डे की पेपर भी रिलीज़ कर दिए थे। तो वो 10 बच्चों में 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 500 पे स्कोर कर रहे थे। MBBS की सीट आने वाली थी। बस हमारी गवर्नमेंट है, जब बोले जब पेपर लीक हो जाता, जब बोले जब पेपर कैंसिल हो जाता। लेकिन तमाम चीज़ों के पीछे भी वो भी फ्री ऑफ कास्ट। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हमारे चंचलगुड़े के जेल के सामने बहुत बड़ा खबरस्तान है। वो खबरस्तान में खबर यानी उनके वालदा खबर खोदने वाले ऐसे गरीब स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों में ऐसा जज्बा था, तो नीट क्रैक करे। हम भी खुश हो रहे थे कि ये बात जब भी अब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता तब इसको एक ऐसे महमूद सर के KM एजुकेशनल सोसाइटी के तरफ जानिब से उन तमाम लोगों की एक ज़बरदस्त फेलिसिटेशन करेंगे, प्रोग्राम को आम करेंगे बोल के सब खुशियाँ थे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा ये हो गया। तो ये चंद बातें थे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमानान खुसूसी व एवार्ड याफ्तागान का मैं दिली इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पर मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ करते हुए बिला किसी ताख़ीर के तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है इस इदारे का क़याम अमल मिला के KM एजुकेशनल सोसाइटी के तहत एक तालीमी इदारा भी है, एजुकेशन सेंटर है, MM एजुकेशन सेंटर के नाम से, जहाँ पर तलबा को जो है कोचिंग दी जाती है। हाई स्कूल के तलबा को कोशिश की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, जहाँ तक हमारे से मुमकिन है। तो मैं आपके सामने मुख्तसर फहरिस्त अर्ज़ करते हुए, क्योंकि इनामात और अवार्ड याफ्तागान का तवील सिलसिला है, जहाँ तक हमारे पास फहरिस्त मौजूद है, तहनीत के लिए सोसाइटी की जानिब से तहनीत के लिए हमने जिन शख्सियात का इंतखाब अमल में लाया है, उनमें काबिल सर एहतराम शख्सियत, जो जैसा कि मुक़र्रिरा ने कहा था कि हम जो है दुनियावी और दीनवी तालीम को जैसा कि अलग
کر دیتے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سماج میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی دین ہے. دین کوئی الگ چیز نہیں ہے. ہم نے اس کو جو ہے سیکھنا الگ الگ طریقے سے، جیسا کہ میڈم نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے قرآن اور حدیث سے اخذ کیا ہے، اسی سے لیا ہے. اور قرآن اور حدیث کوئی جو ہے آپ کو ایک الگ ایجوکیشن کے لیے نہیں کہتا، بلکہ آپ جس حال میں جہاں پر ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی عمل کرتے ہوئے زندگی آگے بڑھانے کا نام یہی دین ہے، اور ہماری زندگی بھی یہی ہے. تو میں جو ہے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو مشائخ گھرانے سے وابستہ ہیں، اور جیسا کہ ہم لوگ انگلش میڈیم کہتے ہیں آج کے دور میں، تو سری میدھوی جونیئر کالج. اب ہم انگلش میڈیم میں آج کل کے طلباء جو ہے لاجیکل بات کرتے ہیں، تھوڑا ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سری میدھوی جونیئر کالج کے پرنسپل ہیں. میری مراد ہے حضرت مولانا حافظ قاری ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی حیدر قادری صاحب، جو بیک وقت آپ خلیفہ و خلف حضرت اعظم المشائخ علیہ رحمہ ہیں اور سری میدھوی جونیئر کالج کے پرنسپل ہیں. حضرت قبلہ کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے گی. ساتھ ہی ڈگریز مین آف انڈیا جن کے بارے میں آپ نے سنا اور خود بنفس نفیس ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے تھے، ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب جن کے 35 اور 36 ڈگریوں کے بارے میں آپ نے سنا. ساری باتیں آپ سماعت فرمائیں. جو ادارے ادب صادق کے صدر نشین ہیں. اور ایک شخصیت ڈاکٹر سعید بن مخاشن، کہ ڈاکٹر سعید بن مخاشن صاحب صدر شعبہ عربک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. اور ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت جناب محمد عبدالصمد صاحب جو ماہر لسان تیلگو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جن کی محنتوں سے آج یہ آباد ہے اردو مسکن خلوت، میرے مراد استاد محترم جناب محمد معین الدین خان صاحب ہیں، جن کی اردو اکیڈمی میں کافی محنتیں ہیں، کافی خدمات ہیں. جو بھی یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرتا ہے وہ ان کا شہدا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. الحمدللہ اتنا جو ہے آپ کا تعاون حاصل رہتا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ خواتین کے شعبے میں ڈاکٹر مفتیہ ناظمہ عزیز مومناتی صاحبہ، ان کی خدمت میں بھی تہنیت پیش کی جائے گی. یہ شیخ الفقہ اور صدر مفتیہ جامعۃ المومنات ہیں. الحمدللہ کافی سالوں سے آپ کی خدمات ہیں. اور ایک محترمہ ناظمہ اختر صاحبہ، یہ پرنسپل ہے ریڈینٹ مشن ہائی اسکول، جنہوں تقریباً 30 سال سے زائد عرصے سے یہ ایک ایسے علاقے میں اسکول چلا رہی ہیں جہاں پر معاشی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی ہے، لیکن ان کی مسلسل کوششوں سے، کاوشوں سے نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بہت دیر سے آپ حضرات تشریف رکھے ہیں اور مختلف مہمانوں کے تقاریر آپ نے سماعت فرمائی. میں آپ کا زیادہ ٹائم لیے بغیر ڈائس پر ماہر تعلیم حضرات تشریف رکھتے ہیں، اتنا ہی عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں تعلیم کے میدان میں جو خدمات انجام دینے والے ہیں ان کے لیے KM ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ ہمت افزائی کا جو ایک پروگرام رکھا ہے، اس کے لیے میں محمود شارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب کہ استاد اپنی مسلسل کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس سے کہیں سے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا،
ایسے میں ایک تقریب کا انعقاد کر کے بہت ہمت افزائی کا کام کیا ہے محمود صاحب نے. ہمارے درمیان کبھی ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں، دوسروں کے پاس یہ وسائل ہیں وہ وسائل ہیں، تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کبھی بھی وسائل کا رونا روتے ہوئے رہ کر ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. کسی شاعر نے خوب کہا تھا، بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. یہ مت سوچئے کہ میرے پڑھانے سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کا پڑھاتے رہنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی کی باتیں ہو رہی ماشاءاللہ عبدالصمد صاحب نے تیلگو زبان کے متعلق سے کہا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، اتنا عرض کروں گا کہ کام کرتے رہنا ہی بہت بڑی آپ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے. اور مجھے پھر ایک شعر یاد آیا، عام طور پر شعر زیادہ نہیں بولتا لیکن یاد آ رہا ہے کہ کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کروں گا. جن حضرات کو تہنیت پیش کی جا رہی ہے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا اور کہوں گا کہ کوشش کرتے رہنا ہے. تقدیر کا رونا رونے کے بجائے تدبیر کی کوشش کریں، اور تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں شعر و ادب کی وہ شخصیت حیدرآباد کے جہاں ادبی خدمات کا نام آتا ہے وہاں پر وہ نام ضرور یاد کیا جاتا ہے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سردار سلیم صاحب سے کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات سے پائیدار فرمائیں. ماہرین تعلیم، معزز علمی و ادبی شخصیات اور آپ تمام قابل احترام حاضرین جلسہ کی ہم نوائی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو، اس کے تمام کرتا دھرتاؤں کو حیدرآباد علم کا، ادب کا، تہذیب کا گہوارہ ہے. یہاں بہت ساری سرکاری خانگی تنظیمیں کام کرتی ہیں، فلاحی تنظیمیں، لیکن کچھ آرگنائزیشنز ایسی بھی ہیں جو اپنے بلبوتے پر کام کرتی ہیں. ایسی ہی آرگنائزیشن میں ایک اضافہ ہے یہ کے ایم ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اکبر الہ آبادی ایک مصرع، صرف ایک مصرع انہوں نے سر سید کے بارے میں کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. نہ بھولو فرق ہے جو کہنے والے کرنے والے ہیں. پورا شعر ہے، وہ اکثر مصرع ثانی یاد نہیں رہتا ہے. نہ بھولو فرق ہے جو کہنے والے کرنے والے. کہنے والا اور ہوتا ہے، کرنے والا اور ہوتا ہے. یہ کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی محمود شارق صاحب. میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سبھی اساتذہ کو، طلباء کو اور یہاں شینشین پر تشریف فرما تمام معززین کو، محمود شارق صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. انہوں نے بس دعوت دے دی تھی، میں سمجھا کہ سامنے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، لیکن انہوں نے شہنشین کی زینت بنایا. ان کا شکر گزار ہوں. میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.